بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم تو اس جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن عالمی سطح پہ بڑے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کے نہ صرف پاکستان کے مستقبل پہ بلکہ پوری دنیا کے مستقبل پہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیں جن کو پاکستان کی تو میں کی سیاست سے زیادہ عالمی امور سے دلچسپی ہے۔ میری مراد ہے حنا ربانی کھر صاحبہ سے، اور حنا ربانی کھر صاحبہ ایکس وزیر خارجہ نہیں ہے بلکہ جو چند ایک کامیاب ترین وزیر خارجہ رہے ان میں ایک وہ بھی تھی، اور اس وقت فارن ریلیشن کمیٹی کی چیئرپرسن ہے۔ تو بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا، امریکہ اس وقت ہمارے ساتھ اس کی بالکل کٹی ہے یا کہ نہیں، بس ہمیں بلا دیا ہے یا کوئی اور کیفیت ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بڑا لوڈڈ کویسچن ہے نا، اور اس کا آئی تھنک پاکستان میں کی سیاست میں اس کا جواب دینا، لیکن میں اس کا سوال کا جواب ایک مختلف اینگل سے دینا چاہوں گی۔ جی، میں اس اینگل سے دینا چاہوں گی کہ میرے نظر میں بوتھ ان سائڈ دا فارن آفس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی بھی فارن آفس میں تھے، اور آؤٹ سائڈ آف دا فارن آفس جب ہم دنیا میں پوری جاتے ہیں اور سدرن بلاک کی، پاکستان کی بھی وکالت، لیکن سدرن بلاک جو ڈیولپنگ بلاک ہے اس کی وکالت کرتے ہیں یا گفت و شنود کرتے ہیں، تو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بے شک آپ انٹیلیجنسیا دے دیں، انٹلیکچوئلز دے دیں، پروفیشنلز لے لیں، یا ایون نیوز کے میڈیا کے لوگ لے لیں، ہم 1970 کی دہائی سے پھنس چکے ہیں، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم ابھی تک دنیا کو اسی لینس سے دیکھتے ہیں، اور ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ہماری ریلیونس ان دا ورلڈ ایک ریلیٹڈ ٹو ہے ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن، اور ہم نے اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے میرے نظر میں پوری طرح استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ اپنی لوکیشن کو جیو اسٹریٹجکلی استعمال ہی نہیں کیا، میرا مطلب نیگیٹیولی میں بھی استعمال کیا، بیکاز اگر آپ وار سے بینیفٹ کرتے ہیں، بے شک وہ افغان وار 1 ہو، بے شک وہ افغان وار 2 ہو، اور وہ ایک اسپوریڈکلی ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے آپ کو تھوڑے سے ڈالرز وار اکانومی سے بینیفٹ کرتے ہیں، اور آپ وار اکانومی سے اس طرح بھی بینیفٹ نہیں کرتے جس طرح امریکہ کرتا ہے، بیکاز امریکہ کی تو وار اکانومی سے بینیفٹ کرتے ہیں، بٹ وہ ایک مختلف، آپ ایز اے ٹیکر آف ایڈ آلموسٹ بینیفٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی جیو اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہے، تو آپ نے تو اپنی جیو اسٹریٹجک اسٹرینتھ کو اپنی ویکنس بنا دیا۔ جیو اسٹریٹجک اسٹرینتھ کس کی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو اپنی جغرافی میں کو پوری طرح ایکسیپٹ کر کے، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کے، اپنی جغرافی میں جیو اسٹریٹجک اسٹرینتھ کو رونما کریں، اور وہ کس طرح رونما کرتے ہیں کہ آپ کے بارڈرز، کہ آپ یو آر اے برج بٹوین، دیکھیں ہم پوری زندگی کہتے رہے نا پاکستان کی بڑی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، وی آر اے برج بٹوین ویسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا آلسو، رائٹ، بٹ اگر آپ کی ہر جگہ سے کبھی آپ کا بارڈر بند ہوتا ہے ویسٹرن، کبھی کھلتا ہے ایسٹرن، تقریباً پوری طرح بند ہے، چائنا کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات ہیں، بٹ چائنا پہ بھی میرا ایک سوال ہم سب سے ہوتا ہے، چائنا اس وقت کنٹینمنٹ چائنا پالیسی کس چیز کے اوپر ہے؟ a lot of people argue about it. Some people say وہ because naval strength بن گیا ہے، some people say because وہ صرف اس بنا پہ ہے کیونکہ چائنا is overpowering the western world in the field of technology and data and AI and quantum physics and science and space، اور یہ اس پہ اکانومسٹ نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل 16 پیج کا بھی ریسنٹلی لکھا ہے، لیکن ہم ان کے بہترین اسٹریٹجک پارٹنر ہو کے ٹیکنالوجی کا جو ٹریجیکٹری ہے اس پہ ہم کیا کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم چائنا کی طرح فرنٹیئر کو پش کرتے ہوئے ہیڈ آف دا ورلڈ ہیں؟ کیا ہماری بھی ای وی پروڈکشن، الیکٹرک وہیکلس کی پروڈکشن 6 ملین کے قریب جا رہی ہے؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم نے اپنے پورے پوٹینشیل پہ جینا، ان سم ویز ہم نے خود ایک ملک ہوتا ہے جس کے پاس اللہ نے اس کو قدرتی وسائل نہ دی ہوں، لوکیشن نہ دی ہو، لوگوں کی اسٹرینتھ نہ دی ہو، تو اس کے اوپر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، سنگاپور از اے گڈ ایگزامپل، جن کو شاید بہت زیادہ اسٹرینتھس نہ دی ہوں۔ روانڈا ایک ملک جس کو ہم جینوسائڈ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، ریفیوجیز سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، میں بھی ریسنٹلی وہاں گئی اینڈ ایکسپیکٹنگ جینوسائڈل ریفیوجی فلوز اس طرح دی ادر، اینڈ وہ ایگریکلچر کی بیسس پہ ایک میسیولی گروئنگ اکانومی ہے، ان کے لوگ اچھا ڈسپیوٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، جنہوں نے ایک دوسرے کے سر کاٹے، وہ لوگ
پیسفلی کو ایگزسٹ کر کے اپنے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں, لوگ آگے جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چیزیں ہیں آگے چل پڑ رہے ہیں. سو آئی تھنک میرے نظر میں آگے جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پیچھے کی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کریں. آئی ریممبر ونس ان انڈیا. اچھا, یہ جو ایسٹرن بلاک کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بن رہا ہے, اس میں رشیا وغیرہ پوری طرح چائنا کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ اگین میرا انالیسز ہے, یہ فورن آفس کا انالیسز شاید نہیں ہوگا, اور میرا انالیسز یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہم پورے انٹرویو کے لیے ڈسکلیمر دے دیا کہ جو کچھ بھی آپ کہیں گی یہ آپ کا ذاتی انالیسز ہے, اٹ از مائی پرسنل, اور میں نے بھی آج آپ کو ایز ایکسپرٹ زحمت دی. ہاں ٹھیک ہے. تو بیسکلی دیکھیں دنیا میں اس وقت جو ویسٹرن بلاک ہے, جس کو آپ بیسکلی یورپین یونین سمجھ لیں, یو کے اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ کینیڈا اینڈ آسٹریلیا, اوکے, وہ اس وقت ریئیکٹ کر رہا ہے ٹو ایمرجنگ پاورس, ٹو سینٹرز آف پاور شفٹنگ اوے فرام دا ویسٹرن. اور اس میں رابرٹ کیپلن مطلب بے انتہا لٹریچر ایگزسٹ کرتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ شاید ایشین سینچری ہوگی, اور اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ثبوت نظر آ رہے ہیں. لیکن ویسٹرن بلاک ان سم ویز اس کو ریزسٹ کر رہا ہے, اور وہ اس کے ریئیکشن میں اپنی تمام صلاحیتیں ختم کر کے, جو ان کی پاور ہے, جو ان کی سافٹ پاور ہے, جس سے وہ ہیومن رائٹس کے ایڈوکیٹس, ان کے لیے جس کی وجہ سے ہم ویسٹرن بلاک کو دیکھتے ہیں, ان سے انسپائر ہوتے ہیں, وہ آج فلسطین کے معاملے میں, دوسرے کئی معاملوں میں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں they've given away on the goods that made them the inspirational countries. انہوں نے سیٹ کیے اسٹینڈرڈس ہیومن رائٹس کے, ان کو یونیورسلائز کیا, اور آج وہ خود اس سے ہٹ رہے ہیں. سو یہ ہوتا ہے, اٹس اے ویری بگ تھنگ ٹو سے اینڈ فار می ٹو سے اٹ اوور ہیئر. لیکن ایک یہ ریویژنزم کا ایک جو ریویژنسٹ پاورز ہوتی ہیں, سو میں ہمیشہ جب میں ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہوں یا بلاکس میں ہوتی ہوں یا ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹیل می ہو از فائٹنگ فار دا لیڈرشپ آف دا ورلڈ. People are fighting for hegemonic power. I can see that. Hegemony کے لیے تو ہر کوئی لڑتا ہے, وہ تو گنڈا بھی لڑتا ہے اسٹریٹ میں, گلی میں, گاؤں میں, جس کو اس کو جو نام بھی دے دیں. بٹ لیڈرشپ کے لیے دنیا کی کون لڑتا ہے؟ جو نارم سیٹنگ ہو, جو یونیورسلی ہر چیز اپنی ویلیوز اپلائی کرے, جو گلوبل آرڈر کو پرزرو کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ نہ دیکھے کہ میرا دوست نے آج غلطی کی یا میرے دشمن نے غلطی کی, وہ کہے کہ آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا رائٹ آف سائڈ آف دا رائٹ آف دا مظلوم. اور یہ ویلیوز جس طرح بکھر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان دو انسیڈنٹس میں, دا ڈائکوٹمی ان دا کیس آف یوکرین ورسز دا کیس آف پیلسٹائن, اس سے جو آپ کی ایگزسٹنگ آرڈر کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بکھر گئی ہے. جی. سو آج ہمیں دنیا میں بہت مشکل سے کوئی ایسے ملک نظر آ رہے ہیں یا بلاکس نظر آ رہے ہیں جو پرزرو کرنا چاہیں آرڈر کو. ڈسرے میں جا رہے ہیں, کہتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں مارک لینرڈ نے فار انسٹنس اس کو کہا ہوا ہے ایج آف ان پیس. نہ کانفلکٹ بھی نظر آ رہی ہے, بٹ اگر کانفلکٹ ایکٹیو کانفلکٹ نہیں بھی ہے پھر بھی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ان پیس. اچھا, یہ امریکہ نے جو ہم سے ایک بے رخی اختیار کی ہے, تو اس کی وجہ افغانستان میں اس کی دلچسپی کا خاتمہ ہے, یا افغانستان میں ہمارا کردار جو ان کے نزدیک نیگیٹو تھا وہ ہے, یا کہ چین کے ساتھ ہماری قربت ہے؟ دیکھیں اس میں آل آف دا ابو اینڈ مور کہہ سکتی ہوں. میرے نظر میں پاکستان اور انڈیا کی ایکویولنس نہیں سمجھتی, اور میں اس کو ایدر اور سچویشن بھی نہیں سمجھتی. آئی تھنک ہمارے انڈیا کے ساتھ بہترین تعلقات ہو سکتے تھے. آئی تھنک مودی سرکار نے اور مودی گورنمنٹ نے انشور کیا ہے کہ انہوں نے ایک اینٹائی مسلم اینٹائی پاکستان پالیسی کے ساتھ, وہ دیٹس دیئر اسٹیٹڈ پوزیشن, دیٹ از دیئر ڈیفائننگ فیچر, دیٹ از دیئر آئیڈینٹی. دے آر انولنگ ٹو موو اوے فرام دیٹ. اٹ بیکم, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیگیسی بلڈنگ کا, جو واجپائی نے, وہ بھی بی جے پی سے تھے بٹ انہوں نے لیگیسی بلڈنگ کو اپنا آگے دیکھا. سو اس میں دیکھیں سب سے پہلے اگر یو ایس کی 2018 کا ڈیفینس اسٹریٹجی پیپر, میں ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتی ہوں بیکاز آئی تھنک کہیں پہ یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے شروع میں, اب تو بہت کلیئرٹی آ گئی, ابھی تو دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں گے چائنا کنٹینمنٹ از فرنٹ لائن جی اینڈ پراپر, اوکے. لیکن 2018 میں پہلی بار ان لوگوں نے اپنے ڈیفینس اسٹریٹجی پیپر میں, جو کہ شائع ہوتا ہے, از اویلیبل ٹو دا پبلک ٹو ریڈ, انہوں نے اس میں کہا کہ ہماری تھریٹ اب انٹرنیشنل ٹیررزم نہیں ہے, ہماری تھریٹ ہے ان ایمرجنگ چائنا اینڈ اے ریویژنسٹ رشیا. اور پھر آپ نے دیکھا چیزیں جس طرح نکلیں, چائنا کی تھریٹ کو بڑھا کے چائنا واز جسٹ ایمرجنگ. یا میرے نظر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, دیکھیں چائنا نے اپنی کسی نیبر کے اوپر کہ از جنرلی وہ پیسفلی کو ایگزسٹ کرا تھا, وہ ایسٹ ایشیا میں بھی پیسفلی کو ایگزسٹ کرتا تھا,
جب تک ایشیا پیوٹ نہیں ہوا اور پھر ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ایک پورا محاذ اب کھڑا ہو گیا ہے. بیکاز آپ ایک ایمرجنگ پاور کو کی ایمرجنس سے آپ اس کو کنٹینمنٹ چائنا پالیسی. سو آپ نے پوچھا یو ایس کیوں؟ دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفائننگ فیچر کنٹینمنٹ آف چائنا. اس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ بھی کمپلیٹلی, مطلب ٹو دا ایکسٹینٹ ناٹ اونلی دیٹ, ایکڈیمیا, تھنک ٹینکس, یونیورسٹیز, مطلب اٹس آلموسٹ لائک ایک دنیا بدل گئی ہے. دنیا بہت تیزی سے بدلی ہے, دنیا پچھلے 10 سال میں بدلی ہے. ٹریڈ کو, کلائمیٹ چینج کو, اس طرح کی تمام چیزوں کو جو وہ نارم سیٹرز تھے, گلوبل لیڈرز تھے, آج یو ایس میں, EU میں 100% ٹیرف ریٹ ہے الیکٹرک وہیکلس فرام چائنا کی امپورٹ پہ. کیا آپ یہ کبھی سوچ سکتے تھے؟ سو دنیا اتنی تیزی سے بدلی ہے اور ہم اپنے فساد میں اتنے اپنے آپ کو کنونس کیا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ کمپیٹ کریں وہاں پہ ہم نے اپنا پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا. لوگ آج کس چیز پہ کمپیٹ کریں؟ لوگ آج AI پہ کمپیٹ کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, کوانٹم فزکس پہ. لوگ آج کمپیٹ کریں ڈیٹا کا کس کے پاس ہے, اور ہم لوگ وہاں پہ ابھی ریس میں ہم نے شمولیت ہی نہیں حاصل کی. سو آئی تھنک انٹروسپیکشن. ڈیٹا تو ہم بھی کریٹ کر رہے ہیں لیکن نفرتوں کا اور نعروں کا اور تعصبات کا. میننگ دیکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ بیکورڈ لکنگ رہیں گے اور آپ فارورڈ لکنگ نہیں ہوئیں گے, اور سارے میں اب یہ آپ کو تھوڑی سی پولیٹیکل بات لگے گی, بٹ آئی تھنک 2 دن پہلے جو نیشنل اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک اسپیچ کیا, I don't know if you heard about it. You heard it. So he put it, انہوں نے اس چیز کو یہی کہا نا کہ بھائی اگر آپ اپوزیشن میں صرف نفرت پھیلائیں گے اور آپ صرف یہ کریں گے کہ ہم نے آپ کے اوپر ہے کہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں پختونخوا میں, آپ کی گورنمنٹ آپ لوگوں کو کس طرح کر سکیں, اور حکومت کے اوپر بھی کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا اس کو چھوڑ جائیں, اور ان کے ساتھ جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا شاید کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. بٹ اگر آپ بیکورڈ لکنگ رہیں گے تو آپ ملک کیا جو آپ کو ملی ہے ذمہ داری وہ آپ کس طرح آگے لے کے جائیں گے. ہماری ایک پاپولیشن ہے, یوتھ بلج ہے, وہ ایک اپرچونیٹی بھی ہو سکتی ہے, بٹ اس وقت ہم نے اس کو ایک چیلنج کر کے کیا ہوا ہے. وی پریزنٹڈ اٹ ایز اے چیلنج. سو جسٹ ٹو آنسر یور کویسچن, کنٹینمنٹ آف چائنا نمبر 1. آئی تھنک افغانستان میں کلیئرلی بہت پرابلم ہوئی جو ہم سب کو پتہ ہے, وہ اب اس کے اوپر بہت زیادہ لٹریچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن افغانستان کی پرابلم ہمیں جو اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر ہم پوری دنیا کو غلط ثابت کیا آن دا بیسس آف جو ہمیں لگتا تھا افغانستان کے رائٹ فل پلیئرز ہیں, آج وہ افغانستان میں ہیں. آج ہم کیوں یہ محسوس کریں کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم دنیا کو جا کے بتائیں کہ وہ کتنے غلط ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنی مشکلیں کریں. تو اس سے ہمیں سوال یہ اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے were we doing anything. ایک سوال اس سے میرے ذہن میں آ گیا نا کہ ہمارے ہاں تو طالبان کی آمد کا بڑا جشن منایا گیا, تو طالبان کیوں پاکستان کے لیے اب دردِ سر بن گئے؟ دیکھیں, فریڈم فرام دا شیکلز آف سلیوری, یہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا. تو طالبان کا جیسے مودی, پرائم منسٹر مودی, آئی تھنک ان کا ایک آئیڈینٹی ہے, وہ اینٹائی اسلام, اینٹائی مسلم, اینٹائی پاکستان آئیڈینٹی. انہوں نے اس کو سیکھ کیا, انہوں نے اس کو ابزارب کیا, انہوں نے اس کو اپنا ڈیفائننگ فیچر کیا. اینڈ آف کورس ہی ہیز انڈیا greatness, all of that there, but this is his identity, this is a defining feature. اسی طرح ہمارے دشمن جو ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو بچر کیا ہے, APS کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے, جو ابھی بھی آ کے پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کے ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, بوتھ سویلین اینڈ نان سویلین. وہ TTP ہماری ریڈ لائن تھی, ہے اور رہے گی, اور یہ ان کو ہر طرف سے کنوے ہوا ہے. میں نے خود کیا ہے, ہمارے پھر آئی تھنک لوگوں نے سمجھا کہ مے بی آئی ڈڈ ناٹ کنوے اٹ اسٹرانگلی انف, دین وی ہیڈ آل دا مین ان پاکستان گو اینڈ کنوے دا سیم تھنگ. تو وہ ریڈ لائن وہ ان کو لگتا ہے دے کین گیٹ اوے ود اٹ. یہ ہمیں اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری اسٹیٹ کی ویکنس ہے جس سے ایوری بڈی تھنکس دے کین گیٹ اوے ود کراسنگ پاکستان ریڈ لائنس, رائٹ. اچھا, تو وہ پہلے والے موضوع کی طرف دوبارہ جاتے ہیں کہ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی چین کو کنٹین کر سکیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ دنیا کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پری گلوبلائزیشن ایرا میں لے کے جا سکتے ہیں اور فینسز لگا کے کنٹینمنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ جس کو ڈی کپلنگ, آئی مین کین یو امیجن دے ایکچولی یوز دا ورڈز ڈی کپلنگ آف دا ورلڈ. یو کی ناٹ ڈی کپل اے گلوبلائزڈ ولیج, رائٹ.
پھر یورپ نے تھوڑا سا سینس لے کر آئے اور انہوں نے ڈی کپلنگ کے بجائے اس کو ڈی رسکنگ کہنا شروع کر دیا. اب ڈی رسکنگ بھی کیا ہے؟ ڈی رسکنگ از بیسکلی کہ آپ چائنا سے مطلب دس از اے ویری بگ ڈبیٹ, بٹ اس کی ایک بزنس ایگزامپل ٹم کوک نے ابھی ریسنٹلی دی. انہوں نے کہا یہ لوگ جو دنیا میں سارے کہتے ہیں نا کہ چائنا کے پاس ہم اس لیے بات جاتے ہیں کیونکہ چائنا چیپ لیبر ہے, اسٹاپ ٹیلنگ یور سیلف دس لائی. دا ریزن از کیونکہ چائنا کے پاس جو انجینئرنگ ہے اور جو انجینئرنگ کے ٹولرز ہیں وہ پوری دنیا سے زیادہ ہیں. اوکے, اور اس وقت چائنا نے ویری کوائٹلی انہوں نے اپنا ٹیکنالوجیکل رائز ان اے آئی, ان رینیوبل انرجی ایسا کر دیا ہے کہ اب اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. رینیوبل انرجی, سولر انرجی کی پرائسز میں جو ایک ڈپ آیا پوری دنیا میں, وہ کس کی وجہ سے آیا؟ وہ چائنیز ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا. چیپ چائنیز ٹیکنالوجی نے آج سولر کو پاکستان میں گھر گھر میں پہنچانے کی حیثیت دے دی ہے. وہ تو ایک اور بات ہے کہ ہماری حکومت یہ سمجھے کہ سولر جو کہ فری گورنمنٹ کو ملتا ہے, جو لوگ خود لگاتے ہیں, وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس میں سے کسی کو کک بیک شاید نہیں ملتے. یو نو دس از, میرے نظر میں اس طرح کی چیزیں دکھاتی ہیں کہ ہمارا جو بیوروکریٹک گورننس اسٹرکچر ہے وہ کس طرح کلیپس بھی نہیں کر گیا, بٹ کس طرح اٹس بینگ الاؤڈ ٹو پلے ود دا لائفز اینڈ اکانومی آف دا پیپل آف دس کنٹری. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں حنا ربانی کر صاحبہ. اچھا, پاکستان اس وقت امریکہ اور چین کے معاملے میں درمیان میں کھڑا ہے یا کہ چین کے ساتھ ہے یا کہ دوسری طرف کے ساتھ ہے, اور آئیڈیل سچویشن ان حالات میں کچھ تو مجبوری بھی ہوتی ہے, تو پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اور کیا چین پاکستان کو اس پہ مجبور تو نہیں کرے گا کہ وہ امریکہ کے مقابلے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ آن دا ریکارڈ کہہ سکتی ہوں, اور میں امریکنوں کو بھی بہت دیر کہتی رہی کہ چائنا نے آپ کو ہمیشہ بہترین ایڈوائس دی ہے, اور وہ ویسٹرن ورلڈ سے بہت زیادہ کھلے دماغ کے ہیں ان سم ویز. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس سے دشمنی کرو اور میرا دوست بنو, پروو اٹ ٹو می ایوری ڈے دیٹ یو آر مائی فرینڈ, دے ڈونٹ آسک یو دیٹ. وہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے آپ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں, آپ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں. وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, اور یہ 2010 سے 13 تک بھی میرا یہی ایک جنرل ویو تھا. دس از واٹ وی یوز ٹو ہرڈ فرام دا ہائیسٹ لیول آف چائنیز لیڈرشپ. اور ابھی 2022 میں بھی وی ہیڈ اے سملر. آبویسلی چائنا از آلسو فیلنگ ویری تھریٹنڈ, تو چائنا کا بھی تھوڑا سا رویہ بدل گیا. لیکن کیا آپ نے سوال پوچھا کیا پاکستان کو کیا کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایک ملک جس کی بریف از کمنگ فرام اینی تھنگ ادر دین اٹس کور نیشنل انٹرسٹ, اور میں کور نیشنل انٹرسٹ بھی نہیں کہوں گی, بیکاز کور نیشنل انٹرسٹ کو ہم کبھی کبھی صرف ایسوسیٹ کرتے ہیں ایک ٹاپک کے ساتھ. میں کہوں گی اپنے نیشنل, بیکاز آپ کا نیشنل انٹرسٹ بھی تو ایک پرماننٹ چیز نہیں ہے, وہ تو بھی تو بدلتا رہتا ہے نا. تو اگر آپ اپنی بریف کے اوپر ڈیسیجنز نہیں لے رہے تو آپ ایک اسٹیک ہونے کا حق ہی نہیں رکھتے. اوکے, سو آپ نے نہ اس کو پلیز کرنا ہے نہ آپ نے اس کو پلیز کرنا ہے. اگر آپ نے یہاں پہ تو ایک کانفرنس پہ جانے پہ آپ کی you think that's foreign policy management. That's not at all foreign policy management. Foreign policy management is way beyond the scope of which conference to attend, which not to attend. And if you think, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے کٹ آف کر کے آپ نے پروو کرنی ہے اپنی فرینڈشپ کسی کے ساتھ, اگین آپ بہت ہی برے مینیجر ہوں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. لیکن سی پیک کا ایک اسٹریٹجک پہلو بھی ہے, اس کے ذریعے چین کو ساؤتھ چائنا سی کے علاوہ ایک اور روٹ بھی مل جائے گا سمندر تک رسائی کا, تو اس پہ امریکہ ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ دیکھیں, امریکہ ریئیکٹ کرے, امریکہ آپ کے پریشر ڈالے, امریکہ جو بھی کرے وہ تو امریکہ کرے گا. ہم سے ہمارا سوال تو اپنے سے ہونا چاہیے نا کہ جب وہ ریئیکٹ کرے, پریشر ڈالے. میں یہ نہیں کہہ رہی ڈالتا ہے, I'm just saying اگر کرے تو کیا آپ اس کو پریشر میں نیچے, یو ہیو ٹو سی کہ آپ کے لیے کیا ہے. میرے نظر میں سی پیک از بائی اینڈ لارج این اکنامک flagship program of their Belt and Road Initiative. By and large, it's more that than anything else. And I think by and large ہمیں ویسٹرن ممالک کو یہ ایکسپلین کرنے میں اتنی دقت نہیں ہونی چاہیے, نہ ہوتی ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے آپ کو کٹ آف نہیں کر لینا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہم لوگ جب فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری تھے ابھی اس ٹرم میں, جب میں فارن منسٹر تھی اس وقت یہ سوال ہی نہیں اٹھتا تھا, بیکاز اس وقت تک دنیا اکٹھے چل رہی تھی آگے, یہ اتنی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی. تو ہمیں انوائٹ کیا گیا یورپین یونین کے انڈو پیسیفک فورم پہ. تو کئی لوگوں کا ریئیکشن یہ تھا, آف کورس وی ول ناٹ گو اٹ, بیکاز ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں تو انڈو پیسیفک مینس انڈیا اینڈ پیسیفک, اٹس ایکچولی دا انڈین اوشن.
تو are you going to deny your geography and say کہ ہم تو انڈین اوشن پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, are you going to own that geography and say کہ نہیں ہم نے بھی بلو اکانومی انڈین اوشن پہ اپنی استعمال کرنی ہے, اس کو ہم نے بھی اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرنا ہے. اور آپ کیونکہ یورپین یونین کے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں کہیں بھی انڈیا کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں کہا گیا, نہ مانا گیا ہے. وہ بلو اکانومی گرین اکانومی کی بات کرتے ہیں, تو کیا یو ول واک آؤٹ آف اینڈ آل سچ ارینجمنٹس کیونکہ آپ کو ایک لفظ نہیں پسند آیا؟ وہ لفظ تو اب دنیا میں استعمال ہو رہا ہے, وہ فریم ورک تو بن گیا. اب آپ میں اتنی سکت ہے کہ آپ سب کچھ بدل دیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ پھر مے بی دیکھیں. ہاں, یو ایس کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں انڈیا از دا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. ہم دنیا کو یہ ضرور کہتے ہیں اور کہنا چاہیے بھی کہ ہمارا ایویڈنس یہ پروو کرتا ہے کہ انڈیا کی ناٹ بی اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر فار اینی ویئر بیکاز انڈیا اٹ سیلف از اے ویری ویری بیلیگرنٹ نیشن ٹو اسمالر کنٹریز اینڈ all its neighbors, pretty much all its neighbors, has a bad track record. تو آپ نے ہر چیز کو دیکھیں, اگر آپ لاجکلی اینڈ ریشنلی دیکھیں گے اور لانگ ٹرم دیکھیں گے, ایوری تھنگ از ویری سمپل. یہ ABC کی طرح ہوتا ہے یہ مینجمنٹ. لیکن اگر آپ اس کو کمپلیکیٹ کر دیں گے اور اپنے اوپر خود بھاری وہ کر دیں گے اور ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اپنے آپ کو خوش کریں, اپنے لوگوں کے لیے بنائیں. I think a good foreign policy is one that opens door for your people, goods, trade and services. اچھا, رشیا نے جو یوکرین کا ایڈونچر کیا, اس کی وجہ سے رشیا کمزور ہو رہا ہے یا کہ نہیں مزید طاقتور ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ سوال کا آئی تھنک اس طرح جواب دینا تو مشکل ہوگا, بٹ کوئی بھی ملک میرے نظر میں جنگ سے طاقتور نہیں ہوتا. آئی تھنک ہسٹری ٹیلز اس دیٹ, ادر دین کنٹریز جن کا میں نام نہیں لوں گی, جن کی اکانومی گرو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت یورپین یونین بہت زیادہ پریشر میں ہے, کاسٹ آف لیونگ, کاسٹ آف گیس, کاسٹ آف الیکٹریسٹی, کیونکہ وہ اس وار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. سو بٹ دیز تھنگس ول کنٹینیو. دیکھیں, ان کے خطے میں جنگ پہلی بار آئی ہے, وہ لوگ سارے بھکلا گئے ہیں یورپ, اور یورپ نے اپنا, میں ہمیشہ یورپین کنٹریز میں جب بھی بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں یورپ کی ایک بہت یونیک پلیس ہے. اٹ از دا پرزرور آف آرڈر, اٹ از دا پرزرور آف پیس, اٹ ہیز لرنڈ اٹس لیسنس فرام ورلڈ وار ٹو. لیٹس ناٹ انلرن آل آف دوز لیسنز اینڈ سیک کانفلکٹ اینڈ سیک وار, بیکاز دیٹ سیمس ٹو بی. لیکن امریکہ کی بنسبت انہوں نے یوکرین کے مسئلے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور نہیں رکھا. ناٹ ریئلی. اگر آپ یورپین یونین کی پوزیشن دیکھیں, کئی ملک ہیں, دیکھیں آپ اسپین کی, اب یوکرین کی پوزیشن کو چھوڑیں, آپ فلسطین کی پوزیشن میں دیکھیں. اسپین نے بالکل ایک علیحدہ پوزیشن لی ہوئی ہے. جوزف بوریل جو کہ ان کے EU کے ہائی ریپرزینٹیو تھے, جو کہ ان کے بیسکلی فارن منسٹر تھے, انہوں نے بھی ایک پوزیشن لی تھی. بٹ اگر آپ پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, اگر آپ کاؤنسل کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ سارے کے سارے وہ بالکل بھی اپنے آپ کو, جبکہ دیر ہرٹنگ الاٹ, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کیا ہوا. سو دنیا اتنی سخت بدل گئی ہے, اتنی سخت بدل گئی ہے کہ اگر ہم 1970-80 کی دہائی میں بیٹھے ہوئے اپنے اسی فریم ورک, اپنے اسی لینس سے دنیا کے ساتھ آپریٹ کرتے رہیں گے تو ہم آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے, ہم اسٹیٹس کو بھی نہیں مینٹین کر سکیں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور دنیا کے ساتھ اس وقت انگیج کرنے میں آپ کو سب سے زیادہ, بیکاز بہت سارے لوگ یہ فارن آفس میں کہتے ہیں کیوں آپ لوگ ڈونٹ ڈو اے گڈ جاب, آپ لوگ کیوں پاکستان کا کیس نہیں پروجیکٹ. آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ کین اونلی بی پروجیکٹڈ ایکسٹرنلی. یو کین ناٹ مینوفیکچر اسٹرینتھ وین اٹ از ناٹ ڈیمونسٹریٹنگ اٹ سیلف انٹرنلی. اس میں استحکام جس کو کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے, اور اس میں اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ ساورینٹی. ساورینٹی کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے براڈلی, اف یو ناٹ اکنامکلی ساورن یو کین ناٹ بی پولیٹیکلی ساورن. یہ دس از ہاں, یہ تو ایک ریالٹی کلیئر حقیقت ہے. مودی کے ہوتے ہوئے انڈیا کے ساتھ کچھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, کوئی تھوڑا سا امکان بھی ہے؟ دیکھیں سلیم صاحب, آپ سے بہتر کون جانے گا. اگر وہ اقدام انہوں نے جو کشمیر میں لیا وہ نہ لیتے, آکیپائڈ کشمیر میں, تو میں ایک بہت بڑی, کوئی دنیا میں جنگ ہمیشہ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ ہوتی ہے, ختم, رائٹ. مطلب ایونچولی یو ہیو ٹو. سو ہم نے کیوں 2010 اور 2013 میں انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن آف ٹریڈ شروع کیا تھا, بیکاز ہم اس چیز پہ پوری طرح وی ور سولڈ آن دا فیکٹ کہ اگر آپ نارملائز کریں گے باقی ریلیشنس تو آپ کشمیر تک پہنچ سکیں گے, لیکن اگر آپ اینیموسٹی کو, ہیٹریڈ کو فروغ دیتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کشمیر تک نہیں پہنچیں گے. اس وقت انفارچونیٹلی دوسری سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی
اینٹائی پاکستان, اینٹائی مسلم, دیٹس دیئر آئیڈینٹی. تو اس وقت کیا آپ کے پاس اتنا کیا, واٹ ول یو گین فرام چینجنگ یور پوزیشن ناؤ از مائی کویشچن. اگر کوئی گین ہے جو کہ مجھے نہیں پتا اس وقت, تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. بیکاز میں تو یہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھوں, فارن آفس سے بھی میں پوچھتی تھی, اور میرے خیال سے اس پہ ہمیں ملک میں ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ کیا پریزرویشن آف کانفلکٹ از آر آبجیکٹیو, کہ ہم کہتے رہیں کہ جی کشمیر ایشو کو ہم نے صرف الائیو رکھنا ہے, یا ریزولوشن آف دا کشمیر ایشو. اف اٹ از ریزولوشن, از انڈیا کرنٹلی گیونگ یو اسپیس ٹو, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ وہ کیوں ہمارا اتنا ایس سی او سمٹ پہ تماشا مچا تھا پچھلی بار, جے شنکر نے بہت ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی تھی, because BBC refused to not, the chairman People's Party, he refused not to talk about Kashmir. He mentioned Kashmir and they went berserk. You know, اب آپ یہ کہیں کہ جو سیکورٹی کاؤنسل میں ایگزسٹ کرتا ہے, اسی لیے میں کہتی ہوں انڈیا ٹوڈے از اے روگ اسٹیٹ. Genuinely it is. I don't say it because I don't hate India at all. I think India is our neighbor. انڈیا کے لوگ اور ہمارے لوگ تو سب سے زیادہ ایک جیسے ہیں. I think ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اور ان کے لوگوں کو, اس پورے ریجن کے خطے کے لوگوں کو انلیش ہی نہیں کرنے دیا اپنا فل پوٹینشیل. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئیلینڈز آف ایکسلنس کین ایگزسٹ ان بٹوین سیز اینڈ اوشنز آف ایبجیکٹ پاورٹی, اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. پورے خطے ایمرج کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خطے میں سے ایک برج ایمرج کر دے گا. آج ان کو یو ایس کی سپورٹ ہے, کل شاید کو نہیں ہوگا آج, لیکن یو ایس کی سپورٹ جو انڈیا کو ہے, ان کے پاس کاخت بلانش ہے ٹو ڈو واٹ دے ول, ناٹ گو تھرو اینی سینکشنز ویزا ویز رشیا. نو کنٹری کین ڈو ود اٹ, انڈیا ڈیڈ. ان کا وہ فریڈم آف اسپیچ والا آتا ہے, ریلیجس فریڈم کی شائع ہوتی ہے, پاکستان کا نام آ جاتا ہے, بنگلہ دیش کا نام, دے ڈے ناٹ پٹ انڈیاز نیم. بائیڈن اور مودی کی جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں, وہ کوئی 12 صفحے کی آئی تھنک وہ اسٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں, وہ لگتا ہے کوئی نیٹو پارٹنر کی بھی اتنی ڈیپتھ آف ایوری تھنگ, ٹیکنالوجی, اسپیس کرافٹ, دس دیٹ دی ادر, نہیں ملے گی. NPT پہ ان کو ایکسیپشنلزم فار انڈیا. وجہ کیا ہے؟ دیکھ, انڈیا نے ابھی تک نہ روس سے اپنے تعلقات رتی بھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. وہ ایران سے درپردہ تجارت بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف امریکہ کی اس اتنی مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے, oh we share values. And what are those values? We share values in human rights. Oh really? India is not really demonstrating that. We share values on democracy. Well, India is currently not on its best pace of democracy or institution building. All that aside, what is the reality? The real reason, real politic, containment of China. They see India wahid force in the region which has the prowess, the economic and military prowess to be a container and a challenger to China. And China se is waqt wo sakht, the word is I think derivative, it's not a very diplomatic word, but this is fair. جس طرح سوویت یونین کے مقابلے میں ہماری بہت ساری چیزوں سے امریکہ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. بالکل, it's the same moment, but the difference is, I think the difference is کہ ہم نے ہمارے جو ونس تھے وہ بڑے شارٹ ٹرم ونس تھے. انڈیا کے جو ونس ہیں وہ بہت ایکسیپشنلزم پہ, whether it's NPT or whether it's all the technology transfer that is happening, وہ بہت بڑے ونس ہیں. لیکن ہمارے پاس بھی اپرچونیٹی ہے, we have, and first of all I think میں ان کو بھی وہاں پہ بھی کہتا ہوں, ہمارا کسی نے ہمارے پہ لازم نہیں کیا کہ ہم چوز کریں. ہم ویسٹرن کنٹریز ہم پہ دیکھیں, ہمارا ان کے ساتھ بہترین ریلیشنز ہونا یو ایس اینڈ یو کے ساتھ کیوں ہم پہ لازم ہے؟ وہ ہمارے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. In terms of our export destination, they are our biggest export destinations. So why would you bend? So it's not in your interest to. ناظرین, جرگے کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر خارجہ اور خارجہ امور کمیٹی کی چیئرپرسن محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ. ایران کے خلاف آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ صرف یہی سینکشنز پہ اور ان چیزوں پہ اکتفا کریں گے یا کہ نہیں, ایران کے خلاف کوئی اس سے بڑا اقدام بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل میں اکنامک سینکشنز کو صرف نہیں سمجھتی. سلیم صافی صاحب, اگر آپ تجزیہ کریں پچھلے 30 سالوں میں, یہ پوسٹ 9/11 شروع ہوا تھا, دا ریئل فورس آف اکنامک سینکشنز کیم تھرو, بیکاز ان کو سمجھ آ گیا کہ ہم ڈالر کو کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں. کہ دیکھیں اب UN کی سینکشنز نہیں ہیں, اب ایران کا پائپ لائن کو دیکھ لیں, اب کسی قسم کی ملٹی لیٹرل سینکشن نہیں ہے, یونیلیٹرل سینکشن. یونیلیٹرل سینکشن کا مطلب ہے ایک ملک نے کہ کانگریس نے یا انہوں نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں. وی آر ناٹ obliged ٹو فالو دوز سینکشنز, لیکن کیونکہ ان کے پاس دا پاور ٹو انفورس دوز سینکشنز ٹو
انٹرنیشنل فائنینشیل میکنزمس ہے, اس لیے کنٹریز وانٹنگلی اور انوانٹنگلی ہیو ٹو oblige بائی دیٹ. سو اکنامک سینکشنز جو ایران پہ انہوں نے لگائی ہیں اور جو دوسرے ملکوں میں لگائی ہیں اور جس وقت افغانستان میں بھی لگی ہوئی ہیں, ان کا امپیکٹ میرے نظر میں, جیسے نایوم چومسکی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں اپنے میں کہ ہم اپنے کرائمز آف دا پاسٹ دیکھ سکیں. آئی تھنک اٹس کرمنل جو اکنامک سینکشن کا امپیکٹ, بے شک وہ ساؤتھ امریکہ میں ہو, بے شک وہ ایران میں ہو, بے شک وہ افریقن کنٹریز میں ہو, اور وہ ایٹ ول جس طرح لگائے جاتے ہیں, ود ایکسیپشنلزم لگائی جاتی ہیں, ان کا امپیکٹ آن دا پورسٹ آف دا پور, ناٹ کنٹریز, ناٹ اسٹیٹس, بٹ دا پیپل از کرمنل. سو ان کو انہوں اپاہج کرنے کا ایک بہت بڑا وہیکل ہے جو کہ ان کو اب انہوں نے اس کے اوپر بہت کیئرلیسلی اور بہت کیجولی اکنامک سینکشن جو کہ ایک بہت افیکٹو ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. بٹ ول اٹ کم ٹو وار, دیکھیں ابھی ایک بیکاز لاٹ آف پیپل تھاٹ کہ یو ایس چائنا کا وار لائک سچویشن بن گیا, بٹ دین یو فاؤنڈ آؤٹ کہ ان کا تو تعلقات سلمان اینڈ وینگ یی کی میٹنگس, ہڈن میٹنگس کوئی 3-4 وہ شائع بھی ہو گئیں کہ وہ ہوتی رہیں. تو ایک جس کو کہتے ہیں نا فلور آپ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اس سے نیچے آپ کے ریلیشنس نہیں جائیں گے. اگر ٹرمپ کی گورنمنٹ آتی ہے, ایڈمنسٹریشن آتی ہے, تو یہ فلور کا رہنا ویزا ویز ایران may not be very possible or desirable for the American administration. It's just a تجزیہ. اچھا, آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا تو پرسوں میں ان کا اور کاملا ہیرس کا سن رہا تھا مکالمہ ان دونوں میں, اس میں ہر ملک کا ذکر ہوا سوائے پاکستان. بٹ وائی ڈو وانٹ پاکستان کا ذکر؟ نیگیٹو ذکر ہوتا ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. دس از واٹ وی سیک ریلیونس ایون اف اٹ از نیگیٹو ریلیونس. لیکن وہ اس کو لیکن پاکستانیوں کی بڑی فکر ہے, تو ٹرمپ کے آنے سے اگر وہ آگے تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ٹورڈس پاکستان؟ نہیں, آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز آئی تھنک یو ایس یو لوگ وہ یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں مختلف, بٹ یو ایس از اے ویری ڈیپ اسٹیٹ. ان کا انسٹیٹیوشنل جو دیکھیں ادر دین کلائمیٹ چینج جو کہ ایک بہت بڑی چیز تھی, گلوبل لیڈرشپ انہوں نے چھوڑی کلائمیٹ چینج پہ, ایران نیوکلیئر ڈیل سے نکل گئے ہیں. بٹ اگر آپ اوور آل ان کا دیکھیں فریم ورک آف جس طرح انہوں نے اپنی وارز مینیج کیے ہیں یا جس طرح انہوں نے اپنا ڈپارچر فرام افغانستان مینیج کیا ہے, وہ ایڈمن ٹو ایڈمن ہیز آلموسٹ ریمین دا سیم. It hasn't really changed. So میرے نظر میں مطلب پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس اسائڈ, ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی طرف ان کا دیکھیں, فرسٹ آف آل میں یہ کہنا شاید غیر مناسب ہوگا کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ پاکستان از ناٹ ریلیونٹ اینڈ ان دس پرٹیکولر کہ نو بڈی سیکنگ از اے بیڈ تھنگ. اٹ مے ناٹ بی اے بیڈ تھنگ. بہت سارے کنٹریز رائز کی ہیں بیکاز آف ناٹ گیٹنگ اے لاٹ آف اٹینشن. سنگاپور کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, وہ ہم کیوں جیو اسٹریٹجک پلیئر ہونا سیکھ کرتے ہیں؟ کیا اس نے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ دیا ان دا پاسٹ؟ آئی تھنک اٹس گون اگینسٹ us wanting to be a geostrategic player in this conflict and that رپھر, مطلب اپنے لیٹس انٹرنلی ریزالو our own رپھرز اینڈ لیٹس گو آن این اکنامک ٹریجیکٹری جس میں ہم پروگریس کر سکیں. جب ہم ابھی تک بچوں کو اسکول میں لینے کا چیلنج نہیں کر سکیں اور وہاں پہ AI وارز ہو رہی ہیں, وہاں پہ لوگ بات کریں لاز کی وچ از لیتھل autonomous weapons of mass destruction which people are now deploying, اور ہم دنیا کہیں اور جا رہی ہے, دنیا بہت ڈینجرس بھی بن رہی ہے, نارمس کوئی فالو نہیں ہو رہے, انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فرام دا نارم سیٹرز. اس سارے اس بہت ہی بھیانک ماحول میں ہاؤ پریپیئرڈ آر وی ٹو ڈیل ود دا چیلنجز آف ٹمورو؟ اچھا, عرب دنیا میں بھی کچھ بڑی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ان کے ڈومیسٹک محاذ پہ اوپننس کی پالیسیاں ہیں, لیکن ایک رجحان شروع ہوا تھا UAE کے ریکگنیشن سے اسرائیل کے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت پھر غزہ میں اور فلسطین میں جو کچھ ہوا تو اس کے بعد بھی امکان ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بحال ہوں یا کہ نہیں, وہ امکان اب ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں, میرا سمجھنا اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کا کہنا امپورٹنٹ ہے. اور پرنس فرحان جو کہ فارن منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے بہت اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے فلسطین کے معاملے پہ, لیکن ریپیٹڈلی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ یہ ایک پاز ہے ان دا نارملائزیشن آف ریلیشنز, اور ہم اس ٹریجیکٹری پہ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, میرا ماننا یہ ہے جو کہ میں نے پہلے بھی اس وقت ہم وی ورنٹ ان گورنمنٹ دین وی ور ان گورنمنٹ آلسو, جب ہماری مڈل ایسٹرن کنٹریز جو کہ اس محاذ پہ کافی آگے تک چلے گئے تھے, ان سے بات چیت ہوتی ہے کہ جب تک آپ روٹ کاز آف دا پرابلم کو ایڈریس نہیں کرتے ابراہیم اکارڈس میں, جو کہ فلسطین کی پرابلم ہے, ان کی اسٹیٹ ہوڈ کی پرابلم ہے, تو آپ یہ چیز پوری طرح اچیو کر ہی نہیں سکیں گے. یو کی ناٹ
یہ وہ والی بات ہے جی. مودی نے کہہ دیا کشمیر کی پرابلم نہیں ہے, کیا کشمیر کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے؟ کشمیر کی پرابلم تو نہیں ختم ہوتی. سو ان کا یہ کہنا کہ جی ہم ابراہم اکارڈز کر دیں گے, ہم سب کچھ صحیح کر لیں گے, ہم نارملائز کر لیں گے, بٹ اف دیٹ کور ایشو اور دا روٹ کاز آف دا انٹائر, کس وجہ سے آپ کی ان کے ساتھ نارملائزیشن نہیں تھی آن دا اسٹیٹہڈ آف پیلسٹائن اینڈ دیئر رائٹس, if that remains largely unaddressed, ignored, almost like it doesn't, then these things will continue to haunt you. اب بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اسرائیل کا اصل فرینڈ ہو اس وقت, جو کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا, آپ نے ٹرمپ اینڈ کیملا ہیرس کی ایگزامپل دی, اس میں they were bending backwards to prove who's a better friend of Israel, and everybody else does that, right? اگر ایک ٹرو فرینڈ ہو تو وہ کیا ایک ملک کو جینوسائڈل بننے سے روکے, یا کیا اس کو فروغ دے اور اس کو آرمز دے اور اس کو ایمونیشن دے, اور اس کو, اور ڈائیکاٹمی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم پورا کا پوری اسکولز, پورے کے پورے ہیلتھ فیسلٹیز کو صفحے ہستی سے مٹا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم پولیو کے لیے فنڈنگ دے رہے ہیں. اور جو فارمولہ امریکن نے دیا تھا اس کو تو حماس نے مسترد کر دیا. کوئی آپ کو جنگ بندی کا امید نظر آتی ہے؟ دیکھیں, جنگ بندی کی امید تبھی آ سکتی ہے جب دیر از ڈپلومیٹک پریشر آن جنگ کرنے والا. اس وقت مجھے کہیں پہ بھی امید نہیں نظر آتی کہ کوئی لارج ماس آف یورپین کنٹریز یا امریکہ میں کوئی اسپیس ہے ٹو چینج دیئر ویوز آن دس, بیکاز ان کی سم ہاؤ اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وائی از دا اسرائیل, ان کی انٹرسٹ کیوں اوور ویلم کر جاتے ہیں اسٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ کو. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, یہ ہارورڈ کے 2 پروفیسرز انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر, کہ کیا وجہ ہے کہ American interests are superseded by Israel's interest in the pursuit of that policy of the Middle Eastern policy. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے ملکوں میں تو لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. اب کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے امریکہ میں, برطانیہ میں, لیکن اس کے باوجود ان کی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں. اور اس روز کاملا اور ٹرمپ کا یہ بھی تھا کہ آپ اسرائیل کے پوری طرح ساتھ نہیں ہیں اور آپ پوری طرح ساتھ نہیں ہیں. تو یہ اسرائیل کے پاس کیا چیز ہے جس نے امریکہ, برطانیہ اور یورپ کو اتنا مجبور کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ سیپ کر گیا ہے سم ہاؤ ان ٹو دیئر سسٹم. اٹس بیکم سسٹمک, جس کو ہم سسٹمک رسک کہتے ہیں نا, جس کو آپ جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی اسٹرکچرل پرابلم ہے سسٹمک. اٹ ہیز سیپڈ ان ٹو دیئر سسٹمک parliamentary governmental bodies to a way that their interest, میں اس سے بڑی بات کیا کر سکتی ہوں اس پہ, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ بہت سارے لوگ اس پہ ایز اے سیٹ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, لوگ بولتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان کے انٹرسٹ سپرسیڈ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو. So their Middle Eastern policies are led by what Israel's policies, and Netanyahu openly challenges them, and then yet they're unable to control anything. So it's اچھا, اس مکالمے میں ایک بات یہ بھی زیر بحث آئی کہ ڈیموکریٹ یا کاملا ہیرس کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم نے غلط معاہدہ کیا ٹرمپ سے, کہا جا رہا تھا افغانستان میں, اس لیے ہمیں یہ سکی اٹھانی پڑی. ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے معاہدہ ٹھیک کیا تھا لیکن تم لوگوں نے وڈرال غلط طریقے سے کیا, تو اس لیے ہمیں یہ ہزیمت اٹھانی پڑی. اس میں کس کی رائے کو آپ صاحب سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک بوتھ آر ایکولی ٹو بی بلیمڈ. جو معاہدہ ابھی ہوا تھا نا جی, وہ معاہدہ اتنے انٹرسٹنگ ہے, اس کا آخری پیجز, آخری 2 میں نے جب ایز اے سم ون ہو لکس ایٹ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اینڈ معاہدے ایٹسیٹرا فار ناٹ فار اے لیونگ بٹ آؤٹ آف انٹرسٹ, جب میں نے اس کی آخری 2 لائنیں پڑھی تو وہ ابھی تو طالبان گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا آپ ویزا دینے سے پہلے ہمارے ان لوگوں کو دیں گے, ان لوگوں کو نہیں دیں گے, ہم سے پوچھیں گے. سو بیسکلی انہوں نے اسیوم کر لیا تھا کہ وہ حکومت میں آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی تھنک اگر ایک چیز نشاندہی کی جائے, معاہدے میں امارت اسلامی کا لفظ استعمال ہوا تھا. ایگزیکٹلی. اور اگر ایک چیز واضحتاً کہی جائے جو واز اے فیٹل فلا, لیکن کہتے ہیں نا انفرگیویبل, اشرف غنی کی ڈھٹائی, ناٹ ٹو انگیج اینڈ ریچ اے پوائنٹ جہاں پہ ہر کوئی ایک وہ جو کہتے ہیں نا پوری نیشنل گورنمنٹ کی فارمیشن, اور وہ امریکہ نے ان کو لیٹ دیم گیٹ اوے ود اٹ, اور اپنا فٹ ڈاؤن نہیں کیا اور جو بھی نہیں کیا. اور اب تو دیکھیں جی, ابھی ریسنٹلی فارن افیئرز میگزین میں ایک بہترین آرٹیکل پبلش ہوا ہے بائی امیریکنز, اگین ریٹن بائی امیریکنز, ناٹ پاکستانیز اور افغانس, جس میں انہوں نے 2001 سے لے کے 2022 تک جتنی بھی امریکن مسٹیکس بھی نہیں ان کو کہہ سکتے, مطلب فرام دا فرسٹ ٹائم جب انہوں نے طالبان نے کیا ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں, آپ ہمیں گورنمنٹ کا حصہ بھی نہ بنائے, بس لیٹ اس لیو, رامسفیلڈ اوور ویلمڈ
the policy at that time. Apparently کارزائی نے ان سے بات بھی کر لی تھی کارزائی سو, اور پھر کارزائی صاحب کو بھی بتایا گیا کہ I don't want to go into those details. ایک آخری سوال تھوڑا سا سیاسی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہہ دیا ہے کہ وہ خود جا کے افغانستان میں مذاکرات کریں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے. تو ڈپلومیٹک نارمز کیا ہے اور اس میں کیا وفاقی حکومت اور فارن آفس کی اجازت کے بغیر اس طرح کوئی وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو میں 2 لیولز پہ بالکل کلیئرلی آنسر کرنا چاہوں گی. پہلے تو خدا کے لیے اسٹیٹ کو اسٹیٹ رہنے دیں. اگر ہر پروونس اٹھ کے یہ کہے گا کہ میں امریکہ کے ساتھ یہ پالیسی کروں گا, نہیں میں چائنا کے ساتھ یہ نہیں میں افغانستان کے ساتھ یہ پالیسی کروں گا, تو آپ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں. یا آپ کا کہیں سے آپ کے دائرے اس میں نہیں آتا یور رسپانسبلٹی یا آپ کی. دس از انٹائرلی اے فیڈرل سبجیکٹ. فارن پالیسی پہ آپ کا کیوں نیبر ہو, پھر کیا پنجاب کہے گا میں انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہوں, پھر سندھ کہے گا میں اپنا عمان کے ساتھ علیحدہ معاہدہ کر لیتا ہوں, پختونخوا اور بلوچستان کہے گا میں ایران کے ساتھ علیحدہ معاہدہ کر لیتا ہوں. کیا اگر بارڈر جس ملک سے ملتا ہے آپ اس کے ساتھ علیحدہ معاہدے کر لیں گے؟ کیا آپ اسٹیٹ رہیں گے؟ یہ ٹوٹلی فارن آفس کا دس از absolutely without any question a federal question. Foreign Office is the institution that gives the input and the federal government takes decisions on it. 1. 2. جو احمقانہ میں کہوں گی the strongest possible words which we use privately I would use to say کہ جو اس وقت تک اتنا بیوقوف رہ گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ طالبان سے بات کرنے میں پاکستان کی پرابلمس کا سلوشن ہے. تو جس طریقے سے ان کے ساتھ بات کی ہوئی ہے, پیار محبت اور ہر قسم کے الفاظ کے ساتھ اور ہر قسم کی ان کو رہنمائی دے کے اور ان کا کیس بھی لڑ کے انوانٹنگلی ہر جگہ, بیکاز ہم وہ کیس لڑتے ہیں جو پاکستان کے خطے میں پیس ہو. تو ہم ویسٹرن ورلڈ کو پورا کہتے تھے کہ جو آپ نے سینکشنز کا پورا دور کیا ہے اس سے لوگ مر رہے ہیں اور یہ صحیح چیز نہیں ہے. however جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کو بات کرنے سے ہوگا, اس کو واپس جانا چاہیے وہ معاہدہ جس میں آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ٹی ٹی پی کو یہاں پاکستان میں اندر آنے دیا تھا, اور اس کے ریزلٹس دیکھنے چاہیے. اسٹیٹ کی پوزیشنز آر ناٹ کیرلیسلی رڈلس شپ کی طرح نہیں جاتی. اسٹیٹ از اے ویری ویری بگ وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ. سو جس احمق کے پاس کو یہ لگتا ہے کہ ان سے بات کرنے سے سچویشن بدل سکتی ہے, پاکستان کی اپنی بہت غلطیاں ہیں, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دوز انٹرنلی, بٹ آئی ایم سیئنگ ایز فار ایز آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ جو پاکستان کی آس تھی کہ ٹی ٹی پی ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو ہمارے نیبر نے رسپیکٹ نہیں کیا. کیا اس کا مطلب ہے ہم ان سے جنگ کر لیں؟ نہیں, ہمیں پھر بھی نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ ان سے بات اچھی طرح نہیں کی, ان کو پیار سے نہیں سمجھا, ان کو غصے سے نہیں دھمکیاں, all of the above have been tried and tested not once but repeatedly. So let's know what the facts are on the ground and then know کس کی ذمہ داری. آپ کی ذمہ داری آپ کریں نا, جو آپ کی 18th amendment کے بعد تو تقریباً تمام ذمہ داریاں آپ کی ہیں. کیا آپ نے وہ سارے باکسز ٹک کر لیے ہیں؟ آئی تھنک یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سلیم صافی صاحب, آئی تھنک ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ ہے ہر کوئی کہتا ہے میں اس کی جاب کروں. do your own job, اپنا کام نہیں کرتا, do it well, take responsibility for it. And I think ہر کوئی اپنے اگر کاش ملک میں یہ وقت آئے ہر کوئی کانسٹیٹیوشن کے مطابق رولز آف بزنس کے مطابق اپنا پھر یہ گورننس فیلیئرز جو ہم رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر دیکھ رہے ہیں شاید وہ نہ ملتے ہیں ہمیں. بہت شکریہ محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.